میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں دعا کرتے ہوئے اپنے اس بیان کا میں آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو فتنہ دجال سے آنے والے کئی قسم کے فتنوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ ایک فتنے کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دہیمہ فتنہ آئے گا، دجال سے پہلے دہیمہ فتنہ آئے گا۔ ایک فتنے کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سرا نامی فتنہ آئے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال سے پہلے بھی کئی فتنے آئیں گے، اور جو سب سے بڑا دجال آنے والا ہے اس سے پہلے 30 دجال اور آئیں گے جو چھوٹے چھوٹے دجال رہیں گے، آخری میں جو آئے گا وہ بڑا دجال رہے گا۔ تو آئیے اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی میں سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ فتنہ کا جو ورڈ ہے وہ بھی سمجھتے جائیے۔ الفتنۃ اشد من القتل کہا گیا، قتل سے بھی بڑا گناہ اگر ہے تو فتنہ یعنی کہ کسی کو ایسی آزمائش میں ڈال دینا کہ اس کے لیے آخرت میں کامیاب ہونا مشکل ہو جائے۔ مثال کے طور پہ آپ اپنے بچوں کو لے جا کے کرسچن مشنری اسکول میں ڈالتے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ بچے کو فتنے میں ڈال رہے ہیں، کیونکہ بچے کے لیے آخرت میں کامیاب ہونا مشکل کر دے رہے ہیں۔ اگر آپ اسلامی اسکول میں ڈالتے ہیں تو بچے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ آسانی کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کرسچن مشنری اسکول کا بچہ کل کے دن دائی بھی بن سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر کرسچن مشنری اسکول میں جانے والا بچہ بھٹک جائے گا، میرا جملہ یہ نہیں ہے، لیکن آپ مشکل تو کر رہے ہیں اس کو۔ ایک بچے کو ایک ہارڈ، ایک ٹف قسم کا چیلنج تو دے رہے ہیں۔ بچپن میں آپ بچے کو گیجٹس دے رہے ہیں، کارٹون دکھلا رہے ہیں، اس پہ کوئی کچھ کنٹرول نہیں کر رہے آپ، بچے کا مائنڈ اسلامی نہیں بنا رہے آپ، اس کو بس آزادی دے رہے ہیں۔ ٹی وی دیکھ رہا ہے، کنٹرول نہیں ہے ٹی وی دیکھنے پر، لیپ ٹاپ کو استعمال کر رہا ہے، پیچھے سے آپ واچ نہیں کر رہے کہ بچہ کیا کر رہا ہے، آپ کے غائبانہ ہے بچہ کیا کر رہا ہے، تو گویا کہ آپ بچے کو کیا کر رہے ہیں؟ فتنے میں ڈال رہے ہیں، یعنی اس کے لیے آخرت میں کامیابی کا راستہ آپ مشکل کر دے رہے ہیں۔ الفتنۃ اشد من القتل۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اشہر حرم میں ایسا واقعہ پیش آ گیا کہ لوگوں نے اٹیک کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابی کارروائی کی، تو سامنے والوں نے کیا کہا؟ نبی ہوتے ہوئے اشہر حرم، حرمت والے مہینوں میں جنگ کرتے ہیں؟ حالانکہ جنگ کا جواب دیا گیا تھا، جنگ شروع نہیں ہوئی تھی، جنگ ڈیفنس لیا گیا تھا۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا حرمت والے مہینوں میں قتل تم کو بڑا لگ رہا ہے، لیکن تم حرمت والے مہینوں میں دین کے لیے رکاوٹ ڈال رہے، وہ بڑا نہیں لگ رہا ہے تم کو۔ الفتنۃ اشد من القتل، جو فتنہ تم مچا رہے ہو جس کی وجہ سے لوگ کو اسلام قبول کرنا مشکل ہو رہا ہے، اسلام پر چلنا مشکل ہو رہا ہے، آخرت کی کامیابی مشکل ہو جا رہی ہے، وہ تو اور بھی بڑا گناہ ہے۔ تو اگر ہم اپنے خاندان میں، اگر اپنے بچوں کے لیے، اپنے معصوموں کے لیے آخرت کی کامیابی کے لیے مشکل راستہ کر دیتے ہیں تو یہ فتنے کی ایک شکل ہوگی۔ تو ایسے کئی قسم کے فتنے آئیں گے، 30 دجال نکلیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی جو روایتیں آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں اس کے اندر آپ کو ساری روایتیں مل جائیں گی۔ کتاب الفتن یہ ٹاپکس کے تحت آپ کو کئی احادیث ملیں گی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال سے پہلے 30 قسم کے دجال آنے والے ہیں۔ تو یہ دجال کا معنی کیا ہے؟ الدجل، الدلجہ کا مطلب ہوتا ہے التغطیہ، کوئی چیز کو ڈھانپ دینا، اور ایک اس کا معنی آتا ہے المموہ، موہ یموہ، یعنی اوپر سے لگتا ہے سونے کا ہے لیکن جب کریک کر کے حقیقت کا پتہ لگایا تو اندر سے کیا نکلتا ہے؟ سونا نہیں نکلتا ہے، یعنی اوپر سے سونے کا رنگ چڑھا دیا گیا، یا اوپر سے سونے کے جیسا دکھنے والا ایک پیش لگا دیا گیا۔ دیکھنے میں ایک آدمی سونے کا سمجھتا ہے، جب اس کو کریک کیا جاتا ہے
حقیقت کا پتہ لگایا جاتا ہے تو اندر سے اس کی اصلیت نکل کے آ جاتی ہے۔ ایسے ورڈ کو، ایسی چیز کو، ایسی دھاندلی کو، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں دھاندلی، ایسے کریک کرنے کے بعد جو حقیقتیں باہر نکلتی ہے، ایسے چیز کو کہتے ہیں دجل۔ اور دجل کا معنی ہے چھا جانا، چونکہ جو دجال ہے وہ پوری دنیا کے اندر اس کا فتنہ چھا جائے گا۔ جب وہ آئے گا تو پوری دنیا کے اندر اس کا فتنہ چھا جائے گا، سوائے وہ مکہ اور مدینہ میں داخلہ لے نہ سکے گا۔ وہاں تک جانے کی کوشش کرے گا، مدینہ میں بھی جانے کی کوشش کرے گا۔ اور دجال کا جو لقب بتایا گیا ہے وہ ہے مسیح الدجال۔ آپ نے سنا ہوگا مسیح الدجال۔ مسیح کے دو معنی آتے ہیں، اچھا معنی بھی آتا ہے اور برا معنی بھی آتا ہے۔ مسیح علماء کرام کہہ رہے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے صدیق، اور ایک معنی آتا ہے ذلیل۔ اگر صدیق کے معنی میں ہے تو یہ عیسیٰ مسیح کے معنی میں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی کیا تھے؟ وہ مسیح تھے، جس کو بھی وہ چھوتے تھے اللہ کے حکم سے وہ بیمار کیا ہو جاتا تھا؟ اچھا ہو جاتا تھا۔ مسیح، مسیح، ہاتھ لگانے سے اللہ کے حکم سے بیمار کیا ہو جاتا تھا؟ اچھا ہو جاتا تھا۔ مسح مانے چھو لینا، ہاتھ پھیر دینا، یہ اچھے معنی میں یا صدیق کے معنی میں۔ اور ایک مسیح معنی آتا ہے ذلیل کے معنی میں، گمراہ کر دینے والا، ممسوح العین، دو معنی اس کے۔ اگر برے معنی میں ہے تو دو معنی۔ دجال کے لیے جو ورڈ آیا مسیح الدجال، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آیا عیسیٰ مسیح، تو یہاں پر مسیح اچھے معنی میں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو مسیح کا معنی ہے وہ اچھے معنی میں، دجال کے ساتھ جو مسیح کا ورڈ آیا ہے وہ برے معنی میں، مسیح الدجال۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے ممسوح العین، کان ممسوح العین، کیونکہ دجال کی ایک آنکھ جو ہے وہ ایسا، جیسے کوئی انگور کو دباتے ہیں آپ پیچھے سے دباتے ہیں تو سامنے سے اس کا مواد نکل جاتا ہے، تو ویسے دبایا جائے گا، نتیجے میں اس کا تھوڑا سا آنکھ سامنے نکلے گی، ایسا جیسے کوئی لٹک رہی۔ اس طریقے سے ہم کو یہ بتایا جاتا نا یہاں پر آنکھ ڈال کے، ارے دیکھو دجال آ گیا، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کی ایک آنکھ جو ہے نا ناٹ پراپرلی ورکنگ، برابر طریقے سے کام نہیں کر رہی ہے، اس کا برابر مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹس، اس کو اس طریقے سے رکھ، اس کے پیروں کا جو انداز ہوگا ٹیڑھا ہوگا، چلنے کا جو انداز ہوگا وہ ٹیڑھا ہوگا، اس کے جو بال ہوں گے وہ عجیب قسم کے گھنگرالے قسم کے بال ہوں گے، چہرے ایسا لگے گا جیسا کہ کوئی چمڑا ہے جس کو گھس دیا گیا ہو، اس طریقے کا چمڑا ہوگا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم کی روایت کے مطابق کہ یہ جتنے فتنے ہوں گے سب سے اکبر فتنۃ، اس کو کہا گیا سب سے بڑا فتنہ۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں اکبر فتنۃ کا مطلب یہ ہے کہ اکبر شوکۃ، یعنی اس کا کوئی مقابلہ کرنے کے لائق نہیں رہے گا، اس معنی میں، یعنی کہ بہت بڑے مشکل سے مقابلہ کر پائیں گے، مشکل سے مقابلہ کر پائیں گے۔ کچھ لوگ ہوں گے جو اس کا مقابلہ کریں گے۔ تو یہ چند صفتیں میں آپ کو بتلا رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں اگر بتایا، یا یاجوج ماجوج کے بارے میں اگر بتایا، یا فیوچر میں آنے والے مستقبل کے نشانیوں کے بارے میں بتایا ہے، تو ادھورا نہیں بتایا کہ آدمی اس کے بعد اپنی عقل سے جو چاہے معنی اور مطلب نکالے۔ ادھورا آپ نے نہیں بتایا، مکمل معلومات دی۔ ایسی مکمل معلومات دی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سامنے والے کو عقل لڑا کر لوگوں کو بھٹکانے کی گنجائش نہیں باقی رہتی، لیکن اس کے باوجود بھی اس مسئلے کو سامنے رکھ کر بہت سارے لوگوں نے اپنی عقل لڑائی اور خود بھی بھٹک گئے اور لوگوں کو بھی انہوں نے بھٹکا دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تم پر مسیح دجال سے بھی زیادہ اگر ڈرتا ہوں تو چھپے ہوئے شرک سے ڈرتا ہوں۔ لوگوں کو اس سے ڈر نہیں ہے، دجال سے بہت ڈر ہے، لیکن امت شرک میں مبتلا ہو چکے، اس سے کسی کو بھی ڈر نہیں۔ الشرک الخفی غیر الدجال اخوف، میں تو دجال سے ہٹ کر تم سے ایک چیز سے اور ڈرتا ہوں اس امت پر، وہ ہے چھپا ہوا شرک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال سے پہلے بھی الائمۃ المضللون، گمراہ کرنے والے بڑے بڑے امام آئیں گے، ایسے ایسے لوگ آئیں گے کہ وہ اپنے بیانوں کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کر دیں گے، میں ان سے ڈرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں ان سے تم کو میں ڈراتا ہوں۔
دجال کا جو ٹاپک ہے جنرلی لوگ اس کو بہت سننا چاہتے ہیں، اور نتیجے میں لوگ اس جذبے کو مس یوز کر دیتے ہیں، اور لوگوں کے اندر غلط فہمی یہ ہے کہ دجال کا جب بھی ٹاپک نکلے تو لوگ آج کے دور میں ڈر کر دین کے کام پہ آ جائیں۔ اس وجہ سے کوشش یہ کرتے ہیں کہ لوگ دجال کے ٹاپک سے کسی طریقے سے لوگوں کو ڈرا کر ان کو دین کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ پورا معنی بدل دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ یہ تعویل کیوں کر رہے ہیں؟ اس دور کے جو بڑی بڑی کتابیں جنہوں نے لکھی ان سے جب میری ملاقات تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے دجال پر کتاب لکھی، کسی نے 100 صفحے پر، کسی نے 600 صفحے پر، موٹی موٹی کتابیں لکھنے والوں سے میری جب ملاقات ہوئی، بوڑھے ہو گئے، بال سفید ہو گئے، ایک بھی بال کالا نہیں ہے، ایسے ایسے بوڑھے لوگوں سے ملاقات ہوئی جو 60 سال سے خدمت کر رہے ہیں۔ جب میں ان سے ملاقات کیا، آپ نے دجال کے پوری تعویل کر دی، تعویل معنی بدل دیا۔ قرآن اور حدیث میں ایک انسان کے بارے میں بتایا گیا، آپ نے کہا کہ اس سے مراد جو ہے فی الوقت کا یہ جو ٹیلی ویژن کا سسٹم ہے نا، بعد نے کہا ٹیلی ویژن کا سسٹم مراد ہے، بعض لوگوں نے کہا یہ نیوز میں جو دھوکے دہے کہ جو دھوکہ دینے والی جو نیوز آ رہی، جو خبریں آ رہی ہیں نا، اس سے مراد دجال ہے۔ کسی نے کہا ٹرین، دجال سے مراد ٹرین ہے، کسی نے کہا دجال سے مراد ایروپلین ہے، کسی نے کہا یہ جو UK گورنمنٹ تھی، اس سے پہلے جو برٹش حکومت تھی، اب برٹش حکومت کے بعد پوری دنیا کے اندر UN کا راج ہے، یونائٹڈ نیشن یعنی امریکہ کا راج ہے۔ اس سے پہلے سوویت یونین تھا، تو یہ جو UK، سوویت یونین اور پھر یہ جو فی الوقت UN ہے نا، یہ ہے دجال، ایک سسٹم کا نام ہے۔ میں ان سے جب میری ملاقات ہوئی ایسے لوگوں سے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آخر آپ کو کیا مجبوری ہو گئی کہ حدیث شریف میں تو آ رہا ہے کہ دجال آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، جیسے کہ انسان ہوتا ہے نا، جیسے موٹی مثال دینے کے لیے ہجڑا، وہ بھی ایک انسانی ہے نا، انسانی ہے۔ اگر کوئی آدمی پاگل ہو جاتا ہے وہ بھی تو ایک انسانی ہے۔ تو انسان کے اندر اگر کچھ ایکسٹریم میں کوئی نئی خلقت ہو جاتی ہے تو وہ انسان نہیں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن لوگوں کو کارٹونز میں ایسا بتایا جاتا ہے، دجال کے بارے میں ایسا بتلایا جاتا ہے جیسا کہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی انسان نہیں ہے، کوئی اور ہی چیز ہے۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ دجال جو ہے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، جساسہ الگ ہے، جساسہ جانوروں سے تعلق زیادہ رکھتا ہے، واللہ عالم، جساسہ کے ڈیٹیل زیادہ نہیں معلوم، لیکن دجال بھی ایک انسان کی جیسی ایک شکل ہے۔ مطلب یہ نکلا کہ اس کو الگ مخلوق بنا دے رہے آپ، یا پھر اس کو آپ یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ ایک سسٹم ہے یا ایک ٹی وی ہے یا سائنس مراد ہے۔ اس کے بڑے آسانی سے آپ جوابات دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ اس سے مراد ٹیلی ویژن ہے، مکہ مدینہ میں ٹیلی ویژن ہے کہ نہیں ہے؟ پوری مکہ مدینہ سے تو ڈائریکٹ ریلے ہو جاتا ہے ٹی وی، آپ پورا دیکھتے ہیں مکہ مدینہ، آپ لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھتے ہیں، ٹیلی ویژن سسٹم موجود ہے۔ مکہ کے اندر کنگ فہد پیٹرولیم یونیورسٹی موجود ہے سائنس سے متعلق مدینے کے اندر۔ تو مکہ مدینہ کے اندر یہ سائنٹیفک ریسرچ ہے نا، دجال اس سے مراد ہے۔ تو بات ایسی نہیں، کچھ لوگوں نے کہا ٹرین مراد ہے۔ مدینہ کے اندر آج بھی ٹرکی والوں نے جو ریلوے اسٹیشن بنایا تھا، آج بھی وہ ریلوے اسٹیشن مدینے میں موجود ہے، اور ٹرین بھی وہاں پر تھی، وہاں سے ٹرین جاتی تھی ٹرکی تک۔ تو یہ سب تعویلات کی ضرورت کیا ہے؟ جب میں نے ان سے پوچھا کہ تعویلات کیوں کر رہے ہیں، یہ فلاں سسٹم مراد ہے۔ ساؤتھ افریقہ میں بھی ایک انگلش میں ایک دائی ہے، انہوں نے پورے بچوں کا ذہن خراب کر دیا، اور اکثر انگلش میں یوٹیوب پر جو بچے ہمارے بیانات سنتے ہیں، یہ دیکھتے نہیں کہ کس کا منہج کیا ہے، کتاب و سنت کے مطابق وہ بتلا رہا ہے کہ نہیں بتلا رہا ہے۔ کوئی بھی ٹاپک اچھا دکھا، کوئی بھی اچھا اسپیکر جس کے پاس بلاغت ہو، بہترین طریقے سے بات کرنے کا گر آ چکا ہو، فن آ چکا ہو، ہمارے نوجوان بچے اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے، ہر بات کو کراس چیک کیجیے۔ اوورال اگر علماء نے ان کی باتوں کو پسند کیا تو ایک ایک بات کو بھی چیک کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ چیک نہیں کریں گے تو آپ فتنے میں پڑ جائیں گے، فتنہ، آزمائش میں پڑ جائیں گے۔ آخرت میں کامیاب ہونا پھر مشکل ہو جائے گا۔ یہ بڑا فتنہ ہے، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ دوہیما کا مطلب کیا ہے؟ دھوئیں کی طرح ایک معنی میں، یعنی کہ آپ سمجھتے ایک مطلب کچھ اور نکلتا ہے، بعد میں بھٹک جاتے ہیں۔
सर्रा, छुपे हुए ऐसे बातें जिसकी तरफ आप पहुंच नहीं पाते, अलग अलग किस्म के फितने। ये दज्जाल से भी बड़े खतरनाक फितने होते। बाद वक़्त अच्छे स्पीकर्स बड़े अजीब किस्म के तावीलात कर देते, कई नौजवान भटक जाते हैं। साउथ अफ्रीका से इंग्लिश में बड़े ज़बरदस्त पैमाने पे अच्छे अच्छे अकीदे रखने वाले दाई हजरात, अरशद भाई हमको आपसे टाइम लेना है, 3-3 घंटे 4-4 घंटे बहस करते, बच्चे समझने रेडी नहीं है। वो समझते शायद अरशद भाई को मालूमात नहीं। आखिरी में 5 घंटे के बाद उनको जब दिमाग खुलता है तो तब जाके वो सुनते हैं। अगर मैं एक आधा घंटा दे के निकल गया, वो बच्चे ये बोलेंगे शायद अरशद भाई को मालूमात नहीं। यानी उनके दिमाग में बैठा हुआ है कि इंग्लिश में अगर कोई बोल देता है तो बहुत रिसर्च करके बोलता है, अरबी वाला उतना रिसर्च करके नहीं बोलता। इस्लाम अरबी में आया, इंग्लिश में नहीं आया मेरे भाई। अरबी में आया इस्लाम, इंग्लिश में नहीं आया। तो अरबी समझने वाला आदमी ज़्यादा समझा सकता है। तो पहले शक कायम कर लेना ही ये आपका फितना है, ये आपकी आजमाइश है। तो उसके अंदर ये बताया जाए इस सिस्टम। मैंने जब उनसे पूछा आकर इतनी तावीलात क्यों कर रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं नहीं, लोग आजकल के नौजवान बच्चे समझते हैं दज्जाल कब आएगा नहीं मालूम, दज्जाल कब आएगा नहीं मालूम। तो लिहाजा हमारे कई नौजवान बच्चे जो है ना इत्मीनान में बैठे हुए, अभी दज्जाल नहीं आया, अभी ईसा अलैहिस्सलाम नहीं आया, इसका मतलब क़यामत बहुत दूर है ना। तो इस वजह से उनको डराने के लिए हम बतला रहे, क्या करें, उनको डराने के लिए हम लोग बतला रहे हैं। ये जो सिस्टम है ना, यही मुराद है दज्जाल। ये जो ट्रेन है ना, यही मुराद है। ये आज का जो टेलीविज़न है, ये आपकी आज की जो न्यूज़ है, ये जो बड़े बड़े वाक़यात होते हैं, WTC जैसे वाक़या, इसके बाद जो झूठी खबरें आती है ना, यही दज्जाल है। दज्जाल पीछे से काम कर रहा है। तो इस तरीके से नौजवान बच्चे जल्दी सुधर जाते हैं। ये तो वही थ्योरी हुई पुरानी कि झूठे मनगढ़ंत वाक़यात सुनाकर लोगों की इस्लाह करें। भाई ऐसा काम मत करिए। किसी के इस्लाह की फिक्र में आयतों और हदीसों को मोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। क्या ये काफ़ी नहीं है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल आने से पहले 30 दज्जाल आएंगे? डराने के लिए हदीस काफ़ी नहीं है क्या? 30 दज्जाल खुद काफ़ी है डराने के लिए। यानी मेरा पॉइंट ये है, दज्जाल के टॉपिक को लाके उम्मत की इस्लाह को मत जोड़ी। दज्जाल एक टॉपिक है, एक एकेडमिक टॉपिक है, उसके ज़रिए से लोगों के अंदर इल्म बांटना है, वो है गायब का इल्म। इसमें 2 किस्म की आजमाइश है। पहली आजमाइश ये है कि दज्जाल अभी आया नहीं, फिर भी कोई आदमी मानता है या नहीं मानता है, उसके अकल का इम्तिहान है। अकली एतबार से समझने आने वाली बात नहीं है, क्योंकि दज्जाल के बारे में ये है कि जब दज्जाल आएगा वो आसमान को इशारा करेगा तो बारिश गिर पड़ेगी, जो जमीन को इशारा करेगा तो खेती आ जाएगी। एक आदमी कहेगा नहीं नहीं, क्या ऐ लोगों, क्या तुमको मेरी बात पर शक है क्या? तो कुछ लोग कहेंगे हाँ हमें शक है। एक आदमी आकर कहेगा मदीने के बाहर एक आदमी मदीने के करीब तक पहुंचेगा, मदीने के बाहर एक आदमी निकलेगा, मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पहले से तेरे बारे में चौकन्ना कर दिया था, तू दज्जाल है। दज्जाल को गुस्सा आता है, वो लोगों से कहता है अगर मैं इसको मार दूं और 2 टुकड़े कर दूं तो क्या तुम लोग मान लोगे? तो लोगों ने कहा हाँ हाँ मान लेंगे। तो दज्जाल क्या करता है, उसको मार देता है मेरा। फिर और एक हदीस में थोड़ी तफसील और आई है कि दज्जाल मारेगा, लेकिन दज्जाल उसको जिंदा नहीं करेगा, अल्लाह ही करेगा, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाह रहे हैं कि आजमाइश और अच्छी हो जाए। तो अल्लाह ताला उसको जिंदा करेगा। जैसे वो इंसान दोबारा जिंदा हो जाएगा, दज्जाल अपने दोनों पहलू अकड़ा के कहेगा देखो मैंने वापस कर दिया ना। तो जो लोग मानने वाले हैं वो लोग और तरीके से क्या आ जाएंगे, शक में आ जाएंगे। लेकिन जो अल्लाह वाला है वो कहेगा इससे पहले जो यकीन था मेरा यकीन तो और बढ़ गया, क्योंकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरे बारे में ये भी बतला दिया था। वो यकीन नहीं करेगा वो आदमी। यानी मतलब ये है कि उलमाए कराम कह रहे हैं कि गहराई वाला इल्म जो कुरान और सही हदीस वाला इल्म वाला होगा वही इसका मुकाबला कर सकता। इसीलिए उलमाए कराम ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे जब दज्जाल तुम में आ जाए कोशिश करो कि उससे दूर रहने की कोशिश करो। आपने ये भी कहा ये उन लोगों के लिए जिनके पास इल्म नहीं है। एक आदमी मुकाबला करेगा कहकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतला रहे ये उन लोगों के बारे में जिसके पास इल्म हो। और दज्जाल पर सबसे भारी पड़ने वाले कौन होंगे जानते हैं? कबीले बनी तमीम के लोग। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास
بنو تمیم کے قافلے کا ذکر آیا، کیا سب آ گئے لیکن وہ لوگ نہیں آئے؟ یہ لوگ ہمیشہ دیر سے آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کس کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ یہ بنو تمیم کا جو قبیلہ ہے نا، ان کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں، ان کو برا مت کہو، کیونکہ دجال جب آئے گا تو اس وقت کے قبیلہ باقی رہنے والا ہے۔ عرب کے لوگ تو بہت کم رہ جائیں گے، لیکن یہ قبیلہ باقی رہنے والا ہے، اور یہ سب پر بھاری پڑنے والا قبیلہ یہی قبیلہ۔ آپ جانتے ہیں بنی تمیم یہ کہاں ہے آج کے دور میں؟ سعودی عرب میں۔ لوگ کہتے ہیں وہابی حکومت ہے، لوگ کہتے ہیں وہابی حکومت ہے، بھٹک گئی، حالانکہ دجال کے مقابلے میں اٹل رہنے والی، اور یہ سعودی حکومت لانے والے کون ہیں؟ بنو تمیم کے لوگ ہیں۔ محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ کا پورا نام کیا ہے؟ التمیمی، وہابڑا، آپ نے سنا ہوگا وہابڑا، وہابی۔ پورے دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں شرک کرنے والے، بدعت کرنے والے ہیں، شرک نہیں کرنے والے توحید والوں کیا بولتے ہیں؟ وہابڑا۔ دجال کو کتنی خوشی ہوتی ہوں گی، ابھی سے ماحول بنا رہے ہیں، دجال کے فالوورز ابھی سے ماحول بنا رہے ہیں، تمیمی کے خلاف بولنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، ان کو تم مٹا نہیں سکتے۔ شرک والے مٹ جائیں گے لیکن تمیمی لوگ مٹنے والے، کوئی دجال آنے تک ان کو رہنا ہے، ان کو بولنے والے مٹ جائیں گے۔ 300 سال سے سعودی عرب کی حکومت قائم ہے، ان کے خلاف بولنے والے مٹ گئے، ٹرکی مٹ گئے، ٹونیشیا والے مٹ گئے، لیبیا والے مٹ گئے، عراق والے مٹ گئے، اور سیریا والے ابھی انتظار میں ہیں مٹنے کے۔ بہت سارے ملک والے اٹھے سعودی عرب کو گرانے کے لیے، فرانس کا کبھی ساتھ لیا انہوں نے، کبھی برطانیہ کا ساتھ لیا، اور ابھی ہندوستان اور بہت سارے میڈیا کا ساتھ لے کر سعودی عرب کے خلاف بول رہے ہیں۔ لیکن سعودی عرب حکومت قائم کرنے والے کون ہیں؟ محمد بن عبد الوہاب، ان کا لقب ہے التمیمی۔ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ التمیمی، بنو تمیم کے۔ شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ قسیم کے اندر رہتے ہیں، یہ لوگ کہاں رہتے ہیں؟ قسیم۔ کبھی آپ کو موقع ملا تو قسیم بھی جا کر آئیے، قسیم میں بڑے بڑے علماء رہتے ہیں۔ محمد بن صالح العثیمین رحمت اللہ علیہ، شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ، یہ سب آگے جا کر بنو تمیم میں ملتے ہیں لوگ۔ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے علماء نکالے اس قبیلے سے، اس کنبے سے، قسیم سے بڑے بڑے علماء نکلے ہیں۔ ابھی جتنا سعودی عرب کا یہ کورٹ اور لا کچہری والا سسٹم ہے نا، قاضی جس کو کہتے ہیں قاضی، پورے قاضی جو رہتے ہیں جنرلی 99% پورے تمیمی ہوتے ہیں۔ محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ کے نسل سے آنے والے جتنے ہوتے ہیں وہاں کے قاضی ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، بڑے قاضی ہوتے ہیں، بڑے جید عالم۔ ابھی فی الوقت کے جو مفتی ہیں عبدالعزیز آل الشیخ، یہ بھی تمیمی ہے۔ قیامت کے قریب دجال پر سب سے بھاری پڑنے والے یہ قبیلے والے، جن کو تم وہاوڑا کہتے ہو۔ معلومات نہیں ہے، عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، کس کے خلاف کہہ رہے ہو؟ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بتائی ان کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ کچھ تو مطالعہ کر لیا کرو، کچھ تو شعور پیدا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے سے بچنے کے لیے جو اسباب بتائے کہ ان اسباب کے ہی دشمن نہ بن جاؤ۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو یہ جو دجال جو آئے گا وہ مدینے کے قریب تک بھی پہنچ جائے گا، مکہ مدینہ کے اندر داخل نہیں ہوگا، حدود میں داخل نہیں ہوگا، مدینے کے قریب آئے گا۔ مدینے کے قریب کہاں آئے گا؟ سبیخہ ورڈ ہے، حدیث شریف میں ورڈ ہے سبیخہ، مجمع السیول، جہاں پر پانی بہہ کر مختلف پہاڑوں پر سے جمع ہوتا ہے۔ 3 قسم کے پہاڑیاں ہیں۔ اگر آپ احد پہاڑ کے پیچھے جائیں گے، جس کو آج کل لوگ کہتے ہیں وادی جن، ابھی 2 ہفتے پہلے میں ٹاپک اس لیے لیا کہ 2 ہفتے پہلے میں یہاں پر جا کر آیا، دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث میں بیان کیا، مدینہ یونیورسٹی کے طلباء نے کہا شیخ آپ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں لیکن ہمارے پاس ایک آفر ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہم لوگ احد پہاڑ کے پیچھے جائیں گے جہاں پر وادی جن ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں یہاں پر جن ہے، اور یہاں پر دجال آنے کے قریب، دجال جہاں پر آئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جو ورڈ بتایا، الضریب، لال قسم کے چھوٹے چھوٹے پہاڑیاں، مجمع السیول، پانی بہہ کر جمع ہونے کی جگہ، یہ السبیخہ، کچرے کنڈی کی طرح استعمال کرنے والی جگہ، ایسے سارے جو جگہ ہیں
اگر اس کو چیک کیا گیا تو مدینہ یونیورسٹی کے طلباء اور وہاں کے پروفیسر نے کنکلوژن نکالا ہے کہ جو وادی جن ہے دراصل وہاں اور آگے جانے سے ڈیڈ اینڈ آتا ہے، ڈیڈ اینڈ، بہت آگے جانے سے ڈیڈ اینڈ آتا ہے. وہاں پر اطراف میں پورے پہاڑ ہیں. اس پہاڑ میں سے ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، وہاں پر بہت بڑا دامن ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ جب دجال آئے گا تو عراق اور سیریا کے درمیان، شام اور عراق کے درمیان میں سے نکل کر آئے گا. اس کے درمیان میں سے وہ نکل کر آئے گا. ہوتے 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 وہ پوری دنیا میں گھومنے کی کوشش کرے گا صرف 40 دن کے اندر. پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، باقی کے 37 دن تمہارے عام دنوں کے برابر. اتنے دنوں میں پوری دنیا میں وہ گھومنے کے لیے اس کے پاس طاقت رہے گی. اسی لیے کہا گیا غط الارض، زمین کو وہ گھیر لے گا، لیکن صرف 2 جگہوں پہ اندر داخل نہیں ہو سکا، مکہ مدینہ. جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اس کو مارنے کے لیے، تو دجال کیا کرے گا؟ بھاگ کر جانے کی کوشش کرے گا اور مدینے کے قریب آ جائے گا. تو اس کے ساتھ ساتھ 70,000 اصبہان، یہ جو ایران کے پاس ہے اصبہان ایک ایریا ہے، اصفہانی ٹی پیتے ہیں آپ لوگ، لگ بھگ اسی ایریے سے، اصبہان، اصفہان، یہ اسی ایریے کے نام ہے دراصل. وہ راستہ بنے گا عراق اور سیریا کے درمیان، وہاں سے پوری دنیا گھومنے کا. آخری میں احد پہاڑ کے پیچھے تک آ جائے گا. تو 70,000 لوگوں کے جمع ہونے کی کوئی جگہ ہونی چاہیے. وہاں ایک بہت بڑا میدان، وہ پورا میدان دیکھا میں، غریب لال قسم کے. اچانک پہاڑ جاتے، کالے پہاڑ ہوتے. عرب مدینے کے پہاڑ بتھا ہے، بتھا مانے کالے پہاڑیاں. اچانک کالے پہاڑ کے بعد آپ کو لگے گا کہ وہاں پر لال 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 لال، تو ایسا لگے گا لال رنگ کوئی کر دیا ہے کیا، ویسے پہاڑیاں ادھر. اور جہاں پر مدینے کے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر 3 پہاڑ ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ہیں. احد کا پھر 7-8 کلومیٹر 9 کلومیٹر ایسے بڑے بڑے پہاڑوں کے پانی جمع ہونے کی جگہ. تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتلایا وہ جگہ پر امکان ہے، پاسبل ہے کہ شاید کہ یہ جگہ ہو، کیونکہ وہ احد پہاڑ کے پیچھے سے جھانکے گا تو اس کو مسجد نبی نظر آئے گی، اور اس وقت پر اس کو وائٹ نظر آئے گی. پتہ نہیں اس کی وجہ کیا، اللہ بہتر جانتا ہے. اور آج بھی سیٹلائٹ سے فوٹو لی جا رہی ہے تو وائٹ ہی آ رہی ہے، بتائے ذرا، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. تو دجال پہاڑ کے اوپر سے اندر تو جانے سے گئے، دیکھے گا کہاں ہے احمد کا گھر. وہ دیکھے مسجد نبی، کہے گا ہاں یہ ہے احمد کا گھر. احمد سے مراد کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایک نام کیا ہے؟ احمد. سورہ صف میں بھی آیا ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام نے پیشن گوئی کی کہ میرے بعد کون آنے والے ایک نبی جن کا نام کیا ہے؟ احمد ہوگا. تو وہاں تک جب میں گیا، وہ پورے نظارے میں نے دیکھے، تو مجھے خیال آیا کہ جانے کے بعد ایک خطبہ دجال سے متعلق دیں گے. اور دجال سے متعلق جو آپ کے سامنے میں نے ایک نقشہ کھینچنے کی کوشش کی ہے. اب اس کے اندر ہمارے لیے کیا کیا سبق ہے؟ پہلا سبق یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کا جو معاملہ ہے غیب سے تعلق ہے نا، تو اس لیے الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ہم کو ایمان لانا ہے، چاہے سمجھ میں آئے چاہے سمجھ میں نہ آئے. یہ عقیدے کا معاملہ ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے الاستغاثہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے پناہ طلب کرو. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک آدمی کو چاہیے کہ جنرلی ہم سورہ کہف پڑھتے ہیں جمعہ کے وقت پر، تو کم سے کم اگر پورا سورہ کہف نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم کیا پڑھنا چاہیے؟ شروع کے 10 آیتیں. سورہ کہف کے شروع کے 10 آیتیں جو پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. تو انشاءاللہ اگر وہ بڑے دجال سے محفوظ رہے گا، یہ 30 قسم کے جو دجال آئیں گے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض ایسا بیان کرتے ہیں کہ آپ کو شرک صحیح لگنے لگتا ہے، بدعت صحیح لگنے لگتی ہے، سمجھ جاؤ کہ دجال ہے. اگر کوئی بدعت کو ایسا پیش کر رہا ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں بھائی کیا دلیلیں دے رہا ہے، صحیح بخاری سے دلیلیں دے رہا ہے ایک آدمی، صحیح بخاری سے شرک کے لیے دلیلیں دے رہا ہے، صحیح بخاری سے بدعت کے لیے دلیلیں دے رہا ہے، تو یہ دجال ہے، معنی پھیر رہا ہے. ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے قبر کو عید مت بناؤ، تم میرے قبر کو عید مت بناؤ. کا مطلب کیا ہے؟ اس کو جشن کی جگہ مت بناؤ. یہاں پر آ کے دعائیں مانگنا شروع کر دیے لوگ، تو لوگ کیا نتیجے میں کیا ہو جائے گا؟ عید کا حصہ بن جائے گا.
اب ایک آدمی مانا کیسا پھرا رہا، دیکھیں کیا کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے عید مت بناؤ، یعنی سال میں 2 مرتبہ نہیں، روزانہ آؤ. سمجھ میں آیا؟ اس کو کہتے ہیں 30 دجالوں میں سے ایک دجال. اچھا، اور ایک آدمی آپ کو دیکھ کیسا بھٹکاتے لو، یہ ہے اصل، اس سے بچنا. دجال کے احادیث سننے کے بعد ہم کو دجال کے معنی پھرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے بچنے کی چیز، ایسا گھمانے والا کون ہے، اس سے دور رہنا، اس سے عافیت میں رہنا. اگر علم کا مقابلہ ہے تو علم سے کریے، اگر نہیں ہو سکتا ہے. کئی صحابہ اکرام خاموش اپنے گھر میں رہتے تھے اگر کسی چیز کا مقابلہ نہیں کر پاتے تھے. دجال کے احادیث پڑھ کر انہوں نے استنباط کیا کہ جب 2 خلیفہ میں جنگ ہوتی تھی تو صحابہ اکرام کیا کرتے تھے، اپنے گھروں میں رہا کرتے تھے. جب دونوں میں سے کوئی جیت جاتا تھا تو اپنی بیعت بچھاتے تھے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کہاں سے استنباط کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ دجال والے احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، فَلْيَنْأَهْ، دور رہے اس سے. تو جب ہم مقابلہ نہیں کر سکتے تو بہتر ہے کہ دور رہے. اگر علم ہے تو قدم رکھے، بغیر علم والے کو اعتراضات کے جواب دینے میں، ڈیبیٹ کرنے میں آگے نہیں جانا چاہیے. علم اگر ہے، جا رہا ہے، بات سمجھ میں آ رہی. علم نہیں ہے لیکن جذبہ ہے، جلدی ہیرو بن جاؤں گا، میں جوابات دوں گا، کہ ایسا نہ ہو کہ ہیرو ازم میں اپنے ایمان کا خطرہ نہ ہو جائے. اللہ حفاظت کرنا. تو ہمارے لیے اس کے اندر استنباط کرنے کا موقع ہے. اچھا، ایک آدمی کیا کہہ رہے، شیخ جب بھی ہم سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتے ہیں تو حدیث شریف میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ روح لوٹا دیتے. کیا کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں روح لوٹاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب نکلا کہ میں اب درود اور سلامتی پڑھتا ہوں تو میرا وہ جواب دینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں، روح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں لوٹا دیتے ہیں. اول آخر روح آ گئی ہے، میں اپنی مرادیں بھی مانگ لیا تو کیا پرابلم ہے. دیکھیں اب ایڈ آدمی کو آسانی سے بھٹکا رہا ہے. تو ابھی مدینے میں 1.5 ہفتہ پہلے ہی ایک صاحب نے کہا کہ میں جو ہے وہ وہابی عقیدے کا نہیں ہوں، میں جو ہے شرک اور بدعت جو آپ لوگ بولتے ہیں نا انڈیا میں وہ فرقے سے میرا تعلق ہے. میں نے کہا اچھا، تو ہم کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مرادیں سنتے ہیں. تو میں نے کہا دلیل کیا ہے، تو اس نے کہا دلیل سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے. میں نے کہا سمجھائیے ذرا. تو کہا جب بھی ہم درود اور سلامتی پڑھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہوتا ہے، روح آ جاتی ہے. جیسے روح آ جاتی ہے اس دوران اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مرادیں مانگ لیتا ہوں تو میری مرادیں بھی ادھر چلے جائیں گی. میں نے کہا یہ آپ ایڈ کریں، حدیث میں یہ نہیں ہے روح آ جائے تو اپنی مرادیں مانگ لیں. ہے حدیث میں نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی آتی تھی نہیں آتی تھی، بات کرنے آتا تھا نہیں آتا تھا، ہم سے اچھا بات کرنے آتا تھا نہیں آتا تھا، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے الفاظ نہیں بولے جتنے الفاظ آپ بول رہے. نہیں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح آئی اس وقت پہ اگر میں سلام اور صلات سے ہٹ کے اگر کچھ اور مانگ لوں تو برا کیا ہے. میں نے کہا ڈسٹرب ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند میں آرام کرتے وقت پہ خلل ڈالنا اچھی چیز ہے کیا؟ سورہ حجرات میں کیا بتایا گیا، کچھ اجڑ گوار لوگ دروازے کے باہر ٹھہر کے او محمد او محمد محمد یا محمد. تو آیت نازل ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم آپس میں جیسا بلاتے ہو ویسا مت بلاؤ. کیا ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، یعنی نبی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. آیت نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام فرما رہے ہو تو ایسے وقت پر ان کو کیا کرو، ڈسٹرب مت کرو. آپ اتنے مرادیں سنائیں گے تو ڈسٹرب ہو جائے گا. صحابہ اکرام کیا کرے، سلام پڑھے اور درود پڑھے. اس سے بڑھ کے ثبوت ملتا، جتنا ثبوت ملا اتنا کریے، جتنا ثبوت نہیں ملا اتنا آپ نہیں کرتے. اس سے زیادہ اگر آپ کر رہے ہیں سورہ حجرات کے خلاف جا رہے ہیں. بیچارے ماشاءاللہ سمجھدار تھے، اس نے کہا نہیں میری آپ نے اچھے طریقے سے سمجھایا، مجھے بات سمجھ میں آ گئی الحمدللہ. یعنی دجال کے جیسا اگر کوئی ٹیڑھا آدمی ہے تو آپ کی تیاری بھی اس ٹیڑھے پن کو سیدھے کرنے کی بھی تیاری ہونی چاہیے. ٹیڑھے سوالوں کے سیدھے جوابات بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے. ٹیڑھے سوالوں کے سیدھے جوابات دے دینے سے بھی بعض لوگ سیدھے ہو جاتے ہیں. تو مطلب یہ ہے، اس کو کہتے ہیں دجل. کس طریقے سے لوگ آپ کو پھرانے کی کوشش کرتے ہیں. اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں ہر ایک کے بیانات مت سنیے. علماء کرام کیا کہتے ہیں، ہر ایک کے بیانات مت سنیے. سننا اگر آپ کے پاس اتنی نالج ہے کہ آپ صحیح ضعیف میں فرق کر رہے ہیں، اس کی صحیح اور غلط بات میں فرق کر رہے ہیں تو تب جا کر سنیے. اگر آپ کو صحیح اور غلط کی تمیز نہیں ہے تو پھر ہر ایک کے بیانات مت سنیے. قرآن اور صحیح حدیث
کو نبی اور صحابہ کے طریقے کے مطابق سمجھانے والے کی باتیں سنیے ورنہ مت سنیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تشہد میں جب آپ سلام پھرتے ہیں، سلام پھرنے سے پہلے بھی کچھ چیزوں سے آپ نے پناہ مانگنے سے کہا، اس میں سے کہا من فتنۃ المسیح دجال۔ تو یہ چند چیزیں تھیں کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ دجال سے متعلق جو احادیث ہے وہ پڑھنے کے بعد ہمارے لیے سبق کیا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور یہ عقیدہ رکھے کہ غیب کا معاملہ ہے، عقل لڑانے کی کوشش نہ کریں۔ دجال جیسے جتنے بھی بھٹکانے والے لوگ آئیں گے ان سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں۔ سورہ کہف کی تلاوت کرتے رہیں۔ سلام پھرنے سے پہلے دجال سے بچنے کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو اپنانے کی اور ان دعاؤں کو یاد کرنے کی کوشش کریں، اور اس امید میں نہ رہے کہ دجال آئے گا تو میں اصلاح کروں گا، کیونکہ دجال کب آئے گا نہیں معلوم، اس سے پہلے ہماری موت آنے والی ہے۔ قیامت کب آنے والی ہے کس کو بھی نہیں معلوم، لیکن اس سے پہلے ہماری موت آنے والی ہے۔ اپنے آپ کو چینج کرے، موت آ گئی اب کوئی عمل کا کوئی چانس نہیں ہے، اب صرف حساب ہی حساب باقی رہنے والا ہے۔ تو یہ غلط فہمی دماغ سے نکال دیں کہ یہ سب نشانیاں آئیں گے تو میں اپنی اصلاح کروں گا، یہ سوچ ہی غلط ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کے طریقے کے مطابق چلنے کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ دجال قسم کے دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان کے بھٹکانے والی باتوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بچائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.